اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، یہ جو سوال ہے یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ بارہا جو ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو شخص جس کا کاروبار حرام کا ہے یا پھر سودی لین دین کرتا ہے تو ایسے شخص کی دعوت میں جانا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس سلسلے میں جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا ہدایت ملتی ہے، اس کو آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک ایسا انسان جو حرام کمائی کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے انسان کے یہاں دعوت میں شریک ہونا یا اس کے یہاں کھانا، اس حوالے سے ہمیں نبوی طور پر یا شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کو حلال کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ایک بندے مومن کا شیوا اور ایک بندے مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ حلال جو واضح ہے اس کو استعمال کرے، اس کو کھائے، اسی کے حد تک اپنے آپ کو محدود رکھے، اور جو حرام ہے اس سے کلی طور پر اجتناب کرنے بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن اب جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں اس معاشرے میں کئی قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، تو اب رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، یا پھر بہت سارے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں کس کے یہاں دعوت میں جانا چاہیے اور کس کے یہاں دعوت میں نہیں جانا چاہیے، اس حوالے سے علماء نے کچھ کیٹیگریز بنائے ہیں، تو ہم علماء کے اقوال کو یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ نمبر ایک بندہ جس کی ٹوٹل کمائی حرام کی ہے تو ایسے کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، اور اس کو نصیحت کرنے کے طور پر جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن اس کی دعوت میں نہ جائیں، اور بلکہ کھلے طور پر بول دیں کہ بھئی آپ کی چونکہ کمائی حرام کی ہے اس لیے میں نہیں آتا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کی زیادہ کمائی حلال کی ہے، کچھ کمائی حرام کی ہے، اور جب وہ دعوت کر رہا ہے تو کھل کر کہہ رہا ہے کہ بھئی میں حرام کی کمائی کا کھلا رہا ہوں تم کو، تو اس کے وہ حلال کمائی کا بھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھئی میں حرام کی کمائی سے، مان لیجئے مجھے ایک لاٹری لگ گئی یا مجھے جو ہے سود میں اتنی بڑی رقم مل گئی اس لیے میں کھلا رہا ہوں، تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اب تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ ایک بندے کی کمائی حلال کی بھی ہے، حرام کی بھی ہے، اور وہ بندہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ بھئی میں آپ کو صرف حلال کمائی سے کھلا رہا ہوں، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا اگر وہ اپنے دعوے کے خلاف ہے تو۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک بندے کی کمائی حلال کی بھی ہے اور حرام کی بھی ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا ہے، خاموش ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کمائی حلال کی زیادہ ہے، حرام کی کم ہے، اور وہ بھی شک و شبے میں ہے کہ بھئی لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، لوگ بول رہے ہیں ارے نہیں اتنا بڑا آفیسر ہے، رشوت لیتا ہی ہوگا، اتنا یہ کرتا یا ایسا کرتا ہی ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو کہ اس کے پاس وہ حرام کی کمائی ہے تب تک مجھے خامخواہ شک و شبے میں رہتے ہوئے اس کی دعوت سے اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہیے بلکہ جانا چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو نصیحت کرتے ہوئے اکیلے میں کبھی پوچھ لینا بھئی ایسا سنا ہوں میں، یہ صحیح ہے کیا، تو اس سے صفائی ڈائریکٹ اس سے پوچھی جائے۔ تو یہاں پر جو باتیں کل ملا کر ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ ایک بندے کی کمائی اگر حرام کی ہے اور وہ حرام کی کمائی یقیناً آپ کے علم میں یقینی ہے، تو آپ
جائیں، اس کو نصیحت کریں. اور یہاں پر ایک اور چیز علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر آپ کے نہ جانے کا اس پر فرق پڑتا ہے، ارے یار میری اس حرام کمائی کی وجہ سے میرے فلاں 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 رشتہ دار نہیں آ رہے ہیں اور اس کمائی کو چھوڑنے کے امکانات ہیں، تب تو آپ بائیکاٹ کر دیں، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو. لیکن اگر آپ کے نہ جانے سے نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر رہا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنا ہم نوا بنا کر آپ کو الگ تھلگ کر رہا ہے اور معاشرے میں آپ کے خلاف کوئی ایک مہم چلا رہا ہے، محاذ کھڑا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا نقصان بڑھنے والا ہو، اس کی کمائی زیادہ حلال کی ہے تھوڑی بہت حرام کی ہے، تو وہ کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور بات جو علماء نے یہ کہی وہ یہ کہ حرام کمائی بھی دو طرح کی ہے. ایک جو فی نفسی حرام ہے، چوری کا مال ہے، شراب کی کمائی ہے، سود ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں. اور ایک دوسری حرام کمائی ہے جس کو ہم رشوت کہتے ہیں یا جھوٹ بولتا ہے بندہ کچھ کی چیزوں میں، تو اس کو بھی لوگوں نے فرق کیا ہے. تو کل ملا کر اس کی حرام کمائی اس کے حد تک ہے. ہمیں اگر اپنے آپ کو بچانے میں اس کا کچھ اپنا نقصان بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کو کچھ نصیحت کر سکتے ہیں، اس کو کچھ سمجھا سکتے ہیں، تو ایسی دعوتوں میں نہیں جانا چاہیے. خاص کر علماء کو نہیں جانا چاہیے، خاص کر جماعتوں کے ذمہ داران کو نہیں جانا چاہیے، تاکہ جو حرام کمائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو احساس ہو اس بات کا کہ ہماری کمائی کی وجہ سے یہ بڑے لوگ یا معاشرے کے اچھے چنندہ لوگ نہیں آتے ہیں اور وہ اس سے توبہ کرے. تو یہ نصیحت کرانے کے لیے یا یہ سبق سکھانے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا الٹا نقصان ہے تو عام لوگوں کو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حوالے سے ایک جملہ میں یہ کہوں کہ اس میں ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے فتویٰ. یہ جو بات ہم نے نقل کی ہے یہ علماء کے فتاویٰ ہیں. آخر میں ہم یہی کہیں گے تقوی یہی ہے کہ ہم ہر قسم کے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی حرام خوری سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.